نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم 15 محرم الحرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کے لیے روانہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور سے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام تبلیغ خطوط روانہ کیے۔ ان بادشاہوں میں روم و فارس، مصر وغیرہ کی بادشاہ سر فہرست ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام ہدایت پر لبیک کہی وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے انکار کیا تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمی پیغام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں، جیسے کہ اس آیات میں اشارہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، الآخر ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف سے اس کا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جس کی بادشاہی تمام آسمان و زمینوں میں اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو ایسے اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ایسے نبی پر جو امی ہے، جو کہ خود اللہ پر اور ان کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان نبی کا اتباع کرو تاکہ تم براہ راست پر کیا آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ہدایت کا راستہ بتایا، ہلاکت سے بچایا، ناکامی سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا ہلاکت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آیات مذکورہ میں اس طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کیا ہے، رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام 12 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ آئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ ہمارے محبوب مکرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افسوس ہم ایسے نبی کی امت ہو کر انہیں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت و محبت نہیں۔ اگر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ہوئی تھی تو اس کی محبوب فدا و ابی و امی کی محبت و عظمت بھی ہوتی۔ اللہ کی محبت و عظمت کا اندازہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات سے لگائیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی۔ تو اس بارے میں ایک حدیث میں آتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال آزمائش میں رہے، جسم پر کیڑے پڑ چکے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک بنی اسرائیل کی نجاست کے کوڑے پر رہے ہیں، لیکن کسی دم میں ذکر الہ سے دل اور زبان خاموش نہ ہوتی تھی، اور ایسے زور سے کہ ذکر الہ کرتے تھے کہ ملائکہ تعجب کرتے۔ 18 سال بعد آپ کے تندرست ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ مال و دولت، اہل و عیال، سب کچھ کیا عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے عطا کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت ایوب علیہ السلام کو مال اولاد 2 گنا پہلے سے اپنے رحمت سے، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام تندرستی کے بعد اپنے سابقہ بیماری کا ایام یاد کر کے روتے تھے۔ کس نے عرض کیا، آپ اس بیماری کو یاد کر کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا، وہ بیماری ایسی تھی کہ اس پر 1000 صحتیں قربان کر دی جائیں، کیونکہ اس وقت روزانہ باری تعالیٰ
میرے مزاج پرسی فرماتے تھے، اور فرماتے ایوب تیرا مزاج کیسا ہے؟ لوگوں اس یاد آوری میں وہ سکون مزہ ہے کہ بیماری کی تکلیف محسوس بھی نہیں ہوتی تھی، مگر افسوس کہ جب سے تندرست ہوں اب وہ سلام الہی نہیں آتا، کاش وہ مرض پھر آ جائے۔ تو میرے پیارے بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا جو حدود پوری دنیا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کافہ پوری دنیا کے لیے آپ کیا ہیں؟ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب آپ کا پیغام پورے دنیا کے لیے ہے تو آپ کا مقام ہی بہت زیادہ ہے، آپ آخرت میں سب سے اونچے مرتبے والے نبی ہوں گے، آپ کی امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے؟ پورے عالم کے لیے ہے۔ اب اس ہدایت کو ہم نے پھیلانا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے دل جان لگا کر دن شام رات کو دیکھے نہ دیکھے بغیر محنت کرنی ہے، تاکہ ہمارے بھی اصلاح ہو جائے اور لوگوں کی کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔